تو پرائم منسٹر صاحب نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا، اور اس میں میں اگر نام نہ لوں تو بڑی زیادتی ہے، اس میں میاں حمزہ شہباز صاحب کی بڑی کاوش ہے. انہوں نے بڑی محنت سے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں، آپ بھی لاہور شہر سے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ لاہور شہر کے ورکروں کی دھڑکن ہے، پنجاب کے لوگوں ورکروں کی وہ جان ہے. اور جتنی سٹرگل اور جتنی ایفرٹ اور جتنی خدمات حمزہ شہباز شریف نے لاہور اور پنجاب کے ورکرز کے لیے دی ہیں، اور اسی کا ثمر ہے کہ آج ہم جیسے ورکر ایک اس لیول بیٹھے ہوئے ہیں کہ عام عوام کی آواز بن سکیں. یہ تنقید کاروں کو کیا کہیں گے، یہ جو تنقید کر رہے ہیں، بیجا کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ بھی سیاست کا ایک حسن ہوتا ہے، تنقید ہونی چاہیے، تنقید میں صلاح بھی ہونی چاہیے. اچھی بات ہے وہ تنقید کریں، ہم کوشش کریں گے ان تنقید کو رد کریں، اور وہ ایک تنقید کے بدلے تنقید کی بجائے ایک صلاح کریں. اچھا، ابھی یہ جو آپ کا پبلک افیئر یونٹ ہے، یہ اس کا ایک آفس ہے لاہور کے اندر، کیا آپ اس کا دائرہ کار جو ہے اس کو مزید وسیع کریں گے کہ صرف لاہور تک ہی محیط رکھیں گے؟ دیکھیں اپنا فیاض بھائی، جیسے ہی پی ایم ہاؤس سے جو ہمیں ڈائریکشن، کیونکہ جس نے ملتان سے آنا ہے اس کو بھی بڑا سفر کرنا پڑے گا، ڈی جی خان سے آنا ہے. دیکھیں فیاض بھائی، اللہ تعالیٰ جس کام کے لیے پی ایم صاحب نے ہمیں چنا اور بٹھایا ہے، اللہ ہمیں کامیاب کرے. اگر یہ بہتری کی طرف چلا تو انشاءاللہ میں بھی پرائم منسٹر صاحب اس کے مزید آفس بھی پورے پاکستان میں کھولیں، اور میرے خیال میں کھولنے چاہیے تاکہ عوام کو سہولیات مہیا ہو پبلک ایشوز کے. پبلک افیئر یونٹ کے سربراہ علی عمران گرایہ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں عمران علی گرایہ سے، وہیں جہاں ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے منقطع کیا تھا. اچھا عمران صاحب، آپ کے پبلک افیئر یونٹ پہ بات ہوگی، ہماری دعا ہے کہ یہ پبلک افیئر یونٹ کامیاب ہو، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں یہ اہم کردار ادا کرے. کچھ بات کرتے ہیں آپ سے سیاست پہ. آپ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں حمزہ شہباز کی میڈیا ایڈوائزر بھی ہیں. کہاں ہیں میاں حمزہ شہباز؟ کہیں سیاست سے آؤٹ تو نہیں؟ نہیں، الحمدللہ حمزہ شہباز صاحب لاہور میں ہی ہیں، اور بلکہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ آج کل لوگوں کو مل بھی رہے ہیں. ایم پی ایز، ایم این ایز، ورکرز روز ان کے آفس میں تشریف لاتے ہیں، ان کے مسائل کو سنتے ہیں اور ایڈریس کرتے ہیں. اور وہ ورکروں کی جان ہے، وہ ورکروں سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ ہر وقت ورکروں کے درمیان میں رہتے ہیں. تو وہ ان ایکشن ہے، ایسی کوئی بات نہیں. پتہ ہے سکرین سے آؤٹ ہے. نہیں، سکرین سے آؤٹ نہیں ہے، وہ سکرین پہ ہی ہے. اور دیکھیں ہمارے قائد ہیں میاں محمد نواز صاحب، ان کو پتہ ہے کس کھلاڑی کو کہاں کھلانا ہے. وہ جہاں کھلائیں گے، جہاں کھڑا کریں گے، میاں حمزہ شہباز صاحب انہیں کی ڈائریکشن پہ کھیلیں گے، اور جہاں کھڑا کریں گے وہاں بھی کھڑے ہوں گے. وہ پرائم منسٹر صاحب کے بیٹے ہیں، وہ ان کا اپنا ایک مقام ہے، وہ ایکس چیف منسٹر ہیں، ان کا اپنا رول ہے پنجاب میں، ان کی پنجاب کی خدمات ہے. انہوں نے 10 سال پنجاب کو سرو کیا ہے اور پنجاب کی خدمت کی ہے، پنجاب کے ورکروں کی خدمت کی ہے. ہر ایم پی ایم این ان کے رابطے میں ہے، ہر ایم پی ایم این اپنے مسائل ان کے آگے بتاتا ہے، اور وہ حد تک ہماری کوشش ہوتی ہے جہاں تک ہو سکے وہ ان کے مسائل کو حل بھی کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. یہ پبلک افیئر یونٹ بھی انہی کی ہی کاوش ہے، انہی کا ایک ثمر ہے، انہی کی ایک شکل ہے، ایسی کوئی بات نہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ جی کوئی اختلافات ہیں آپسی کے حمزہ شہباز کے اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کے، اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنا ہے فسانہ؟ اچھا فیاض بھائی، یہ نا بالکل جھوٹ پہ مبنی ہے، بالکل ڈس انفارمیشن ہے. میں کسی ایک پہلے بھی چینل پہ ریکویسٹ کی تھی کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، ایک پرسیپشن کریٹ کی گئی ہے سوشل میڈیا پہ ہاہاکار مچی پڑی. ٹوٹل جھوٹ ہے. میں نے شاید یہ واقعہ شاید کسی پہلے چینل میں بھی سنایا تھا، مجھے یاد نہیں، کہ بلیو می کہ جب حمزہ شہباز صاحب فلیٹی میں، آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 ماہ کی جو چیف منسٹری تھی اس میں مہینہ سوا مہینہ تو ہمارا اوتھ ہی نہیں ہوا. پھر فلیٹی میں جب چیف منسٹر صاحب کا وہ باقاعدہ وہ چیف منسٹر کا اناؤنسمنٹ ہوئی، ووٹنگ ہوئی، اور اس میں جب حمزہ شہباز صاحب چیف منسٹر بنے، اور وہ سین مجھے آج بھی یاد ہے کہ موجودہ چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور انہوں نے اپنے بھائی کو گلے لگایا، اور وہ آنسو تھے خوشی کے کہ میرا بھائی چیف منسٹر بنا ہے. اور یہ دیکھیں، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ قائد میاں نواز شریف
نے بہتر سمجھنا ہے کس کھلاڑی کو کہاں کھڑا کرنا ہے اور کہاں کھلانا ہے. تو یہ ایک مکمل ڈس انفارمیشن ہے کہ بھائی ڈس انفارمیشن میں مان گیا, میڈیا ایڈوائزر علی عمران گرایہ کی بات میں مان گیا. یہ جو ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں ان کے خلاف کیا کر رہے ہیں آپ, کہ ان کو کھلا چھوڑ دیا آپ نے کہ بھی جو دل میں آتا بولتے جائیں؟ دیکھیں میری بات کسی کے آپ منہ نہیں پکڑ سکتے. جو بات تو وہ جو حقائق پہ ہے, حقائق یہی ہے کہ وہ دونوں بہن بھائی میں کوئی ایسی اپنا اختلاف نہیں ہے, نہ کوئی ایسی کوئی بات ہے. وہ ہر بندہ اپنے ڈومین میں کھیل رہا ہے اور ہر کھلاڑی میاں نواز شریف کپتان کے کھلاڑی ہیں. انہوں نے پتہ ہے کس کھلاڑی کو کہاں میں نے کھڑا کرنا ہے. جہاں پہ میاں حمزہ شباش صاحب کو کھڑا کیا ہوا ہے یا کھڑا کریں گے, وہ اپنے پرفارمنس بھی دکھائیں گے اور کام بھی کریں گے. یہ میں نے کہنا کہ یہ جو ایک یہ میں سمجھتا ہوں میڈیا کی بنائی ہوئی کھیل ہے کہ جی وہ آپس میں اختلاف ہے. یہ میڈیا کا ہے؟ میرا ذاتی خیال ہے, میرا ذاتی خیال ہے تاری ہی غلطی ہے جناب, کوئی تینوں درست کرو, ایسی کوئی گل نہیں. یعنی آپ کی عدالت آپ ہی منصف ٹھہرے, ہمیں معلوم تھا قصور ہمارا نکلے گا. بالکل آپ لوگوں کا قصور ہے, بلکہ آپ یہ چیزیں کا تاثر ختم کریں. نہ کوئی ایسی بات ہے, نہ کوئی ایسی. میرا عمران صاحب آپ سے سوال کرنے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ میں اپنے دیکھنے والوں کو حقائق سے آگاہ کر سکوں. آپ کا شکریہ, آپ نے سوال کیا, اور میں آپ کے چینل سے آپ نے شہر کے اور اپنے صوبے کے اور پاکستان کے دوستوں کو یہ کہتا ہوں یہ بالکل ڈس انفارمیشن ہے. ایسی کوئی بات نہیں. مجھ جیسے سے لے کے شباز شریف صاحب تک جتنے لوگ ہیں سب میاں نواز شریف کی چھتری کے سائے تلے میں سب اکٹھے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ڈس انفارمیشن کے پیچھے کوئی سیاسی سٹنٹ ہے, کوئی دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں جو اس کو ایشو بنانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ آپ نے تو میڈیا کو مورد الزام ٹھہرا دیا, یعنی آپ کی نظر میں سیاسی جماعتیں نہیں ہیں؟ میرا نہیں خیال. یہ ایک نا میں بھی کہ جو ایک سابق اپنا جو گورنمنٹ تھی ان کا ایک بنایا ہو سٹینڈ ہو, ان کا ایک ایسی آپس میں اختلافات, یہ تو اپنا فیاض بھائی میں تو بچپن سے سن رہا ہوں. یقین کریں کہ نواز شریف شباز شریف اختلاف پہ آ گیا فلانے, آج تک تو کوئی ایسی بات نہیں. یہ وہ جو کہتے تھے کبھی نون سے شین نکل رہی ہے, شین سے وہ جو کہتے تھے نہ نون سے شین نکلا نہ شین سے میم نکلا, سب مسلم لیگ نون کی چھتری کے سائے تلے سب اکٹھے. اچھا وہ جو کہتے تھے کہ نون میں سے شین نکلے گی, شین میں سے میم نکلے گی, وہ جو کہتے تھے وہ آج کدھر ہے؟ میں وہ ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ میں ان کے لیے کہوں کہ اب آپ عمر کے اس حصے میں ہیں, کچھ سچ بولنا شروع کر دو, تاری مہربانی ہے. اچھا یہ سیاست میں جھوٹ کیوں ہوتا ہے, یا سیاست جھوٹ کا نام ہے؟ اچھا ہمیں تو ایسی کوئی تربیت نہیں ہے بھی, جیسے کہ میں سمجھتا ہوں کہ حقائق پہ مبنی بات کریں گے, حقائق پہ مبنی بات سنیں گے. کوئی جس چیز کا علم نہیں ہے وہ بالکل کلیئر ہم کہہ دیں گے یار اس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے. یہ جھوٹ بولنے والے دیکھیں نا, میں مثال دیتا ہوں پی ٹی آئی کی. پی ٹی آئی میں جتنا زیادہ کوئی جھوٹ بولے گا اس سے بڑا وہ لیڈر, وہ سب سے بڑا ترجمان ہوتا ہے. اور وہ جھوٹ اتنا بولتے ہیں, جھوٹ بھی کہتے ہیں کہ یار بس کرو, مانوی شرم آنا پہیے. تو وہ میں نے عرض کیا نا کہ وہ ساری جماعت ہی جھوٹ پہ مبنی تھی, اور آج ہی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں, جھوٹ پر جھوٹ بولی جا رہے ہیں, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں. اور ابھی بھی جھوٹ کا سائے تلے میں چل رہے ہیں, اور مسلسل جھوٹ کی اتنی تشریح کرتے ہیں کہ واقعی یقین کریں ہمیں بھی سچ لگنا شروع ہو جاتا ہے یار سچی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ اتنے تواتر سے بولو کہ سامنے والے کو سچ لگے. ایسے ہی ہو رہا ہے, ایسے ہی ہو رہا ہے. تو ہماری یہ نہ تربیت ہے نہ ہمارا مزاج ہے. جو بات حقائق ہے وہ حقائق ہے. اچھا عمران صاحب, گزشتہ دنوں وزیر اعلیٰ کے پی کے جب لاہور تشریف لائے تو اس دوران کو بد زبانی کے واقعات پیش آئے. کیا سیاست اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اب اس میں اس طرح کی بد زبانی بھی ہوگی؟ دیکھیں اپنا جو میرے تک چیزیں شاید کہ میں آپ سے بات کرتے ہوئے الفاظوں کو بڑی مشکل سے جو ہے اس میں دیکھیں نا, ہر چیف منسٹر ہے وہ پراپر طریقے سے ہے. وہاں پہ پنجاب اسمبلی میں ہلا گلا بولا, اسمبلی ہے اس کا اپنا ایک ڈیکورم ہے, تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. آپ نے آنا ہے, آپ اپنے گیسٹ کی لسٹ دیں, اسپیکر سے پرمیشن لیں, اس کے مطابق. اب وہ ایک جلسہ گاہ تھوڑی ہے, تو آپ بے حدم لوگوں کو لے آئیں اور اسمبلی کے اندر جانے کی کوشش کریں. پھر وہاں پہ کچھ وزراء نے بے زبانی بھی کی اور بڑے غلط استعمال کیے, اچھی بات نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہوا,
اور اپنا میں سمجھتا ہوں ان کی تربیت ہی ایسی ہے. اچھا عمران صاحب کیا سمجھتے ہیں، ایک وقت تھا آپ نے بھی سیاست دیکھی، ہم نے بھی دیکھی، بڑی اچھی گفتگو ہوتی تھی، اچھے انداز میں ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جاتے تو اس میں بھی الفاظوں کا چناؤ جو ہے اس کو ملوز خاطر رکھا جاتا تھا. لیکن اب تو آوے کا آوا بگڑا ہے، جس کے جو منہ میں آتا ہے وہ بولے جاتا ہے. میں نے کہنا کہ یہ جب سے پی ٹی آئی جماعت بنی ہے وہ کسی سیاسی بنیاد پہ یا ان کا کوئی ویژن ہی کوئی نہیں ہے. ان کا کوئی، مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی ایسا ویژن ہو، کوئی ایسی ان کی اپنا ان کا مقصد ہی کوئی نہیں جماعت کا. مجھے سمجھ نہیں ابھی تک نہیں آئی یہ جماعت بنی کائے کے لیے تھی، کیوں بنائی گئی تھی، کیا ایکسپیریمنٹ کیا. جو ایکسپیریمنٹ کیا وہ آپ کے سامنے 3.5 پونے 4 سال میں وہ پاکستان کو کہاں سے کہاں لے گئے. اگر اس 16 ماہ کی آپ سب کہتے ہیں کہ بڑا ٹائٹ ہم نے اپنی سیاست اس میں گوائی تھی، 16 ماہ کی جو شہباز صاحب نے پرائم منسٹری کیا، اگر وہ سخت ڈیسیژن نہ لیتے آج وہ جو سمر مل رہے ہیں وہ شاید نہ ملتے. دیکھیں آج پاکستان ٹیک آف پہ ہے، اور پاکستان دیکھیں نا آپ جغرافی لحاظ سے پاکستان کی جو اس وقت پوزیشن ہے اس خطے میں وہ اس سے 3.5 سال پہلے نہیں تھی. آپ کا کوئی ہمسایہ آپ کے ساتھ نہیں تھا. یہ شہباز صاحب کی بڑی کاوش ہے، ان کی بڑی محنت ہے، ان کی ٹیم کی بڑی محنت ہے کہ پاکستان اس وہ سٹیج پہ لے ہیں کہ پاکستان کی اب مختلف کنٹری میں رسپیکٹ ہو رہی ہے. دیکھیں نا اب جو اپنا وار ہوئی ہے یہ بڑی اچیومنٹ ہے ہماری افواج کی، ان کی بڑی خدمات ہیں. سپہ سالار کی بڑی دور اندیشی ہے، ان کا بڑا ویژن ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی زیادہ عزت دی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس خطے میں سب سے بڑا ہیرو بنا کے پیش کیا، اور اس کے ثمر آپ کو مل رہے ہیں اور انشاءاللہ ملتے بھی رہیں گے. یہ سارا ایک کاوش ہے. یہ جو چیزیں خراب کر گئے تھے اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگا ہے اور مزید بہتری کی طرف پاکستان جا رہا ہے، اور مجھے امید ہے پاکستان روز بروز بہتر کی طرف جائے گا. سابق حکومت کی کون سی ناقص پالیسیاں تھیں جس نے ملک کو اس نہج تک پہنچایا، اور آپ کی کون سی پالیسی ہیں جس نے بہتری کی جانب لایا؟ دیکھیے سب سے پہلے مجھے تو نہیں سمجھ اس کی کوئی اچھی پالیسی تھی. مجھے تو ہر پالیسی سے اس کی ناقص ہی لگی. ہماری جو پالیسی دیکھیے، ہم نے جو تمام کنٹریز کے ساتھ اپنا ایک اچھا تعلق ریلیشن ڈیولپ کیا ہے، یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے. دیکھیے اس سے پہلے بنگلہ دیش آپ کے ساتھ نہیں تھا، اس سے پہلے ایران آپ کے ساتھ نہیں تھا، ٹرکی آپ کے ساتھ ہے، چائنا آپ کے ساتھ ہے، یو اے ای آپ کے ساتھ ہے، سعودی عربیہ آپ کے ساتھ ہے. دیکھیں ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. اب اس خطے کا جو کیپٹن ہے وہ پاکستان ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں دعا گو ہوں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ اور عزت ترقی سے نوازے، اور اس کے پیچھے پرائم منسٹر اور ہمارے سپہ سالار کی بڑی کاوش ہے اور بڑی محنت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی سیٹ اپ کو قائم و دائم رکھے تاکہ پاکستان روز بروز بہتری کی طرف جائے. اداروں پہ بیجا تنقید کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا، اس میں آپ کی حکومت کیا کردار ادا کر رہی ہے اس تنقید کا سر کچلنے کے لیے، اور ایسے بیجا تنقید کار جو کہ اداروں کو نشانے پہ لے کے بیٹھے ہیں؟ دیکھیے پاکستان گورنمنٹ نے ایک سائبر کرائم اپنے یونٹ بنایا ہوا جس پہ وہ اپنے سوشل میڈیا پہ جو لوگ ایسے کردار کشی کر رہے ہیں اس کو فوکس کر رہے ہیں. ان کو جہاں حد تک وہاں کوشش ہوتی ہے گرفتار بھی کیا جاتا ہے اور پنش بھی کیا جاتا ہے، جرمانہ بھی کیا جاتا ہے. تو باقی میں نے پہلے عرض کیا کہ ہماری قوم کو قوم بننا چاہیے. کیوں نہیں بن سکے؟ 78 برس کے ہو گئے، بلکہ اب دیکھیں تو یہ اپنا فیاض 79واں برس چل بھائی، رہا یہ ہے. جو اپنا پی ٹی آئی نے جو تربیت کی ہے نا نوجوان نسل کی، اس نے برباد کر دی ہے. نوجوان نسل کو بھی چاہیے ایک کہ پوری نسل ہے آپ کی، نہیں اس میں نو ڈاؤٹ تو کیسے بہتری کی طرف لائیں گے؟ انشاءاللہ امید ہے بڑا لمبا سفر ہے یہ. اللہ کے گھر امید ہے کہ بہتری کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، اور انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جھوٹ پہ مبنی تھا سارا سیٹ اپ، اور ایک خوابی. دیکھیں نا پی ٹی آئی نے ایک جھوٹا خواب پاکستان کے عوام کو دکھایا، پتہ نہیں کتنی لاکھ نوکریاں، 50 لاکھ نوکریاں، کتنے لاکھ گھر، پتہ نہیں 3 ماہ میں پاکستان کرائم فری، تمام قرضے معاف. کہاں گئے سارے؟ اتنے جھوٹے خواب دکھائے کہ لوگ اس کے مگر چل پڑے. اب لوگوں کو نظر آنا شروع ہو گیا حقائق کیا ہے، حقیقت کیا ہے.
سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے. لیکن ابھی بھی آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو بڑی اسٹرگل کرنی پڑے گی اس نسل کا ذہن بدلنے کے لیے جو اس میں اپنا اپنی راہ سے بھٹک گئے ہیں؟ بالکل نو ڈاؤٹ کہ اس میں پرائم منسٹر صاحب کا بڑا انیشیٹو ہے، اور انہوں نے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام شروع کیا ہوا ہے. اس میں بہت یوتھ کے لوگ انوالو ہو رہے ہیں، ان کو یوتھ لون بھی دیا جاتا ہے، ان کی اپنا یوتھ کی تربیت بھی کی جا رہی ہے، اور ان کے کورس بھی کیا جائے تاکہ لوگ یوتھ انگیج ہوں، بجائے کہ وہ ایک اپنی غلط پالیسی کی وجہ سے جھوٹ کے ایک سسٹم چلا اس پہ ہی نازل رہیں. اور اللہ بہتر کرے گا، اور پرائم منسٹر کی بڑی کوشش ہے، اور ان کو جو یوتھ افیئر منسٹری ہے وہ بھی اس پہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے. دیکھیں نا، پرائم منسٹر نے تو یوتھ لون، ایگریکلچر لون، لیپ ٹاپ، جتنا یوتھ کے لیے موجودہ گورنمنٹ نے کام کیا ہے، نہ کبھی کسی نے کام کیا تھا، نہ کوئی آنے والا کام کرے گا. اچھا عمران، آپ ایک طویل عرصہ سے سیاست کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ نے تمام نشیب و فراز دیکھے ہیں، آپ نے جیلیں بھی کاٹی ہیں، مقدمات کا بھی سامنا کیا ہے. کیا سمجھتے ہیں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے آپ موجودہ سیاسی نظام ٹھیک چل رہا ہے یا اس کو مزید ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور جو سابقہ سیاسی نظام تھا اس کے اثرات کب تک ختم ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، اپنا فیاض بھائی، جو موجودہ سیاسی نظام ہے وہ بہت پرفارم کر رہے ہیں، اور وہ پرفارم ان کی آپ کو نظر بھی آ رہی ہے. دیکھیں نا، پنجاب میں بہت کام ہو رہا ہے، نو ڈاؤٹ کہ موجودہ سی ایم بہت زیادہ محنت کر رہی ہیں، بہت زیادہ کام کر رہی ہیں، اور ان کا آپ عام لوگوں سے پوچھے، نو ڈاؤٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. خصوصاً انکروچمنٹ پہ بہت کام ہوا ہے، ایسے ایریے کلیئر ہوئے ہیں، ایسے شہر صاف ہوئے ہیں جو صدیوں سے بگڑے ہوئے تھے. صفائی پہ بہت کام ہوا ہے، اور ایسے بہت سارے کام ہیں. دیکھیں، موجودہ سیٹ اپ بہت اچھا چل رہا ہے. پرائم منسٹر کا بڑا انیشیٹو ہے، ہر چیز پہ بڑا فوکس ہے، اور وہ ہر اکائی کو، ہر صوبے کو، ہر جماعت کو، ہر اس بندے کو جو پاکستان کا شہری ہے اور پاکستان کا محب الوطن ہے، ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور انشاءاللہ میری دعا ہے یہ سیٹ اپ ایسے ہی قائم و دائم رکھے تاکہ پاکستان روز بروز بہتری کی طرف، ترقی کی طرف جائے. شہباز شریف اور مریم نواز، کیا فرق ہے ان دونوں کی چیف منسٹری میں؟ شہباز صاحب کے دور میں زیادہ سپیڈ تھی یا میڈم مریم کا دور جو ہے وہ زیادہ بہتری کی طرف؟ میں سمجھتا ہوں کہ میڈم مریم کی جو سپیڈ ہے وہ شہباز شریف کی ہی سپیڈ ہے. جو زیادہ ہے کم ہے؟ میں بتا رہا ہوں نا کہ ساری انہی کی چیزیں ہیں، جو انہی کی تربیت ہے شہباز صاحب کی، جو سی ایم موجودہ کر رہی ہیں، اور بہتر کر رہی ہیں اور اچھا کر رہی ہیں. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں جو ہیں وہ برابر ہیں؟ جی بالکل. دونوں کی چیف منسٹری جو ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سی ایم صاحبہ کر رہی ہیں وہ شہباز شریف کا ہی عکس ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے عمران علی گرایا سے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں عمران علی گرایا سے، وہیں سے جہاں ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے منقطع کیا تھا. اچھا، میں بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کی چیف منسٹری کا دور بہتر تھا یا مریم نواز صاحبہ کا، تو بڑا گول مول سا جواب دے رہے تھے. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ذرا کھل کے ذرا، نہیں میں کچھ نہیں چاہ رہا، کیونکہ آپ نے دونوں دوار دیکھے. میں نے عرض کیا ہے کہ موجودہ سی ایم صاحبہ جو ہے وہ پرائم منسٹر پاکستان کا عکس ہے، بس عکس ہے. یعنی ان کے کون کون سے پروجیکٹ ہیں شہباز صاحب کے جو میڈم مریم لے کے چل رہی ہیں؟ نہیں، میڈم مریم کے اپنے پروجیکٹ ہیں. میں وہی تو آپ سے دیکھیں، میں بتا رہا ہوں نا کہ دیکھیں، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ دیکھیں وہ ان کی بیٹی ہے، ان کی بھتیجی ہے، انہی کا سٹائل ہے. جو شہباز صاحب کا سٹائل تھا وہی موجودہ سی ایم صاحبہ کا سٹائل ہے، اور بڑا اچھا سٹائل ہے. اور ان کے دو کام میں نے پہلے بھی عرض کیا بہت اعلیٰ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس میں انکروچمنٹ جو کبھی آج تک نہیں ہوا تھا، یہ کام بہت اچھا. اس میں ستھرا پنجاب، جس کو انٹرنیشنلی کنٹریز نے بھی اپریشیٹ کیا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اعلیٰ ہے. اور یہ میری دعا ہے، اور میں کہوں گا یہ الحمدللہ یہ ایسے ہی جاری ساری رہے تاکہ لوگوں کو سہولت مہیا ہو، صفائی کی، ستھرائی کی. اور جو انکروچمنٹ تھا وہ اب آپ لاہور شہر میں چل جائیں یا کسی بھی چھوٹے اضلاع میں چل جائیں،
آپ کو ہر شہر اپنے اصل شکل میں یہ نظر آتا ہے. بہت بڑا مافیا ہے جس کو ہم انکروچمنٹ مافیا یا تجاوزات مافیا کہتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان سے ٹکر لے سکتے ہیں اور ان سے نہیں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ فیاض بھائی ٹکر لے نہیں سکتے. انہوں نے موجودہ سی ایم نے ٹکر لی ہے اور اس کو اچیو بھی کیا ہے. خالی ٹکر نہیں لی. آپ کے سامنے آپ دوسرے اضلاع چھوڑ دیں, لاہور شہر اور میں لیکن اس میں عمران صاحب بیوروکریسی کے بہت بڑے بڑے گھروں کے چولہے جلتے ہیں اس تجاوزات کی آڑ میں, وہ کیسے برداشت کریں گے آپ کو؟ میں تو کہہ رہا ہوں ابھی تک جو موجودہ صورتحال ہے, مجھے نہیں پتا کسی کے چولہے جلتے ہیں یا بجھتے ہیں, پر اس وقت لاہور شہر میں انکروچمنٹ میرا ذاتی کیا خیال آپ ہے نہیں سمجھتے ختم ہو چکا اس ہوا ہے. میں میڈم سی ایم کو جو ہے اپنی کابینہ سے کی طرف سے بھی مزاحمت کا سامنا ہوگا کہ کئی علاقوں کے جو ایم این اے ایم پی اے جو ہیں وہ بھی ان کی نہیں سرپرستی وہ زیرو ٹالرنس پہ کام کر رہی ہیں, کسی سے کوئی مزاحمت نہیں لے رہی, اور وہ انکروچمنٹ پہ میرا نہیں خیال کہ نہ انہیں کوئی کہتا ہوگا نہ وہ کسی کی سنتی ہوں. اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ مسلم لیگ نون پنجاب, چلے پورے پاکستان کی بات کر لیتے کیونکہ وفاق میں بھی آپ ہیں, پنجاب میں بھی آپ ہیں, بہتری لانے کے لیے ان کی ترجیحات کیا ہیں؟ جو کر رہے ہیں وہ سو کر رہے ہیں, جو ہو گیا وہ ہو گیا, مستقبل کی کیا ترجیحات ہیں؟ دیکھیں مستقبل میں جو پرائم منسٹر صاحب کا انیشیٹو وہ چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ فری ہو اور ستھری ہو, وہ سہولتوں جو باہر ہیں وہ یہ یہاں بھی پہ ایک ملے. بڑا مافیا ہے, نہیں اس میں پرائیویٹ دیکھیں ہاسپٹلز اور پرائیویٹ اسکول اور کالجز والے. جب تک دیکھیں کوئی انیشیٹو نہیں لیں گے, کوئی کام شروع نہیں کریں گے, تو پھر معافی تو بیٹھے رہیں گے. دیکھیں ہم کام تو شروع کریں نا, اس میں برکت اللہ تعالیٰ کی ذات, آپ کی نیت صاف ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات برکت ڈالتی. اس میں پنجاب گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ ان کی ترجیحی بنیادوں پہ ہے کہ ہم اچھی ایجوکیشن دیں, اچھی صحت کا ایشو جو معاملات ہیں وہ کریں تاکہ لوگوں کو یہ بنیادی سہولت اچھی مہیا ہو سکے. کون جیا ہے تیرے زلف کی یہ سحر ہونے تک. چلیں خیر مجھے یہ بتائیں, کبھی آپ نے ایک ورکر کی حیثیت سے یہ پرائیویٹ جو سرکاری سکولز ہیں یا سرکاری ہاسپٹلز ہیں وہاں کا وزٹ کیا آپ نے؟ میں اپنا خود بھی ایک سرکاری سکول سے ہی پڑھا ہوا ہوں, تو اب میرا خیال ہے موجودہ تعلیمی نظام میرا سے خیال ہے کہ اب گورنمنٹ سکول اس سے بہتر ہے. نہیں, موجودہ تعلیمی نظام سے مطمئن آپ؟ میرے خیال میں بہترین ہے. کس حد تک؟ دیکھیں نا, اب پچھلے دنوں میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ایک ون حساب ہونا چاہیے. یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے تاکہ یہ بالکل ہونا چاہیے. آپ کا بچہ ایک سال میں کتنے دن سکول جاتا ہے آپ کو پتا؟ یقیناً آپ کو نہیں پتا ہوگا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, 120 دن. 365 میں 120 دن آپ کا بچہ سکول جاتا ہے, تو اس سے سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا تعلیمی نظام کو بہتر کر لیں گے. دیکھیے اپنا فیاض بھائی 120 دن جاتا ہے یا 150 دن جاتا ہے, دیکھیں تعلیم ہر بندے کو آسانی سے ملنی چاہیے اور سستی ملنی چاہیے. مل رہی ہے؟ ملنی چاہیے, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ملے گی اور جلد ملے گی. کب تک؟ دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا کہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے نا, ان کی یہ ترجیحی بنیادوں پہ یہ دو ایشوز ہیں کہ ہم اچھی صحت اور اچھی تعلیم دیں, اور انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کے گھر امید ہے کہ اللہ بہتر کرے گا, اور یہ بہت جلد یہ اس ملک میں, اس صوبے میں ایجوکیشن اور ہیلتھ فری ہوگی. چلیں جی, ایجوکیشن بھی فری ہو گئی, ہیلتھ بھی فری ہو گئی, اور کیا کیا فری کرنے کا ارادہ ہے؟ نہیں یہ بنیادی ایشوز یہ دو بہت ہیں. دیکھیں ہماری جو ترجیحات ہے نا کہ ہم عوام کو وہ تمام چیز جو ان سے چھینی گئی ہے وہ آسان طریقے سے اور سستی دیے. ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا, اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ایک مہنگائی کا سیلاب ہے نا, یہ پچھلا سیٹ اپ دے کر گیا ہے, اور ہم اس کو بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور اچھی کاوش اور اچھی سوچ کے ساتھ جلد اللہ کے حکم کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کی کاوش محنت سے ہم عوام کو اچھی سستی تعلیم, ایجوکیشن اور اشیاء سستی مہیا کرنے کی عمران صاحب, کوشش کریں. اقتدار کے ایوانوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے, جو اقتدار کی مسند پہ بیٹھے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. آپ نے کبھی ان کو بتایا نہیں عوامی مسائل کے بارے میں؟ نہیں, میں نے پہلے عرض کیا نا کہ دیکھیں
शहबाज साहब और उनकी कैबिनेट इस चीज़ को बिल्कुल समझती हैं, उन्हें पता है कि महंगाई है और उनकी इस तरजीही बुनियादों पे महंगाई को बेहतर होनी चाहिए और आम आवाम की पहुंच भी होनी चाहिए, और उस पर काम भी हो रहा है। और आप इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखेंगे कि आवाम को बेहतर सहूलत, बेहतर यूटिलिटी इशूज़ और बेहतर जो उनके रोज़मर्रा की अशिया है वो मजीद बेहतर और सस्ती होंगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये भी बात चल रही थी कि आने वाले दिनों में मियां हमजा शहबाज को वफाक में अहम जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं, इसमें कितनी हकीकत है? ये इंशाअल्लाह ताला देखें जी, मैं समझता हूँ कि ये जो पब्लिक अफेयर यूनिट है वो अपना उसकी एक शायद कड़ी है, और इंशाअल्लाह ताला जब अल्लाह को मंजूर हुआ और हमजा साहब अपना पूरा रोल अदा करेंगे, वफाक में भी बैठेंगे और बिल्कुल अवाम के दिलों की वो धड़कन है, वो अवाम के साथ चलते हैं और अपना पूरा रोल अदा करेंगे। तो मियां हमजा शहबाज साहब ने कोई वजारत क्यों नहीं ली, क्या वजह है, क्या समझते हैं आप? देखिए अपना, क्योंकि आप उनके मीडिया एडवाइजर भी हैं, उनके बड़े क्लोज हैं आप। कहा जाता है कि इमरान गुराया की जुबान से निकला जो अल्फाज हैं, जो लफ्ज हैं, वो मियां हमजा शहबाज के। मैंने पहले अर्ज किया ना कि जब अल्लाह को मंजूर होगा वो वफाक पे बैठेंगे भी, वजारत भी लेंगे। नहीं, वैसे बैठे क्यों नहीं, मैंने ये पूछा है। क्या उनकी अपनी मर्जी नहीं थी कि हम कुछ रेस्ट करना चाहते? मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, और मैं खुद स्पेशल अपना ज़ाती तौर पे चाहता भी और मेरी ख्वाहिश भी है कि वो वफाक में बैठे और प्राइम मिनिस्टर साहब के शाना बशाना चले और उनका पूरा अपना रोल अदा करें, और इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह का उम्मीद है वो जल्दी अपना रोल अदा करें। मुस्लिम लीग नून का दीगर सियासी जमातों के साथ जो इल्हाक हुआ था, क्या वो बेहतर अंदाज में चल रहा है कि हल्की हल्की कोई नहीं, वो नोकझोंक शुरू हो गई है? वो आपके इल्म में जितनी भी इस वक्त अपना वो तो इत्तेहादी जमातें हैं वो सारी अपने अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं और गवर्नमेंट के साथ वन पेज पे हैं और बड़ा अच्छा अपना उनका रोल चल रहा है, और मेरा ख्याल में ये सेटअप इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसे ही चलता रहेगा। नोक झोंक का सिलसिला नहीं शुरू? ये जमहूरियत का अवसर होता है, छोटी मोटी नोक झोंक चलनी चाहिए और चलती रहनी चाहिए। चलो, एक जहादीदा सियासी कारकुन की हैसियत से बताइएगा कि आने वाले इलेक्शन में आप इक्तदार की मसनद पे किसको देख रहे हैं? मैं कारकुन से बात कर रहा हूँ। मैं कारकुन, देखें ये चीज इलेक्शन परफॉर्मेंस पे होना है, और मैं समझता हूँ कि तो आपने उसकी तैयारी कर ली? मैं समझता हूँ कि पीएमएलएन की परफॉर्मेंस बहुत आला और उम्दा और अच्छी है, और इंशाअल्लाह वो अपनी परफॉर्मेंस पे वोट भी लेंगे और इंशाअल्लाह आइंदा भी वही हुकूमत बनाएंगे जिसने अच्छी परफॉर्मेंस की है, और वो मुस्लिम लीग नून से अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक किसी ने नहीं। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको टफ टाइम देगी? मैंने पहले अर्ज किया है कि वो सारी हमारी अलायनी इत्तेहादी जमातें हैं। नहीं, इलेक्शन में तो कोई इत्तेहाद नहीं होता। नहीं, वो तो जीतने के बाद होता है। मैंने अर्ज किया है ना कि इस वक्त मौजूदा वो सारी हमारी इत्तेहादी जमातें हैं। इलेक्शन हमेशा अपना अपना होता है, और इलेक्शन मैंने अर्ज किया परफॉर्मेंस पे होगा। आप उनकी परफॉर्मेंस अवाम भी इलेक्शन के दिनों में अपने आगे रखेगी और पीएमएलएन की परफॉर्मेंस अपने आगे रखेगी, फिर अवाम फैसला। आप पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं? मैं गोलमोल जवाब नहीं सुनूंगा। मेरा ख्याल है कि सिंध में जैसे उन्हें परफॉर्मेंस करनी चाहिए थी वो शायद नहीं की उन्होंने। क्या करना चाहिए था? देखिए कराची शहर इतना बड़ा शहर है। कराची सिंध तो नहीं है ना भाई? नहीं, सिंध का दारुल हुकूमत है वो। देखिए उसका कैपिटल तो कराची है, सिंध का। तो सिंध में जो होना चाहिए था, जैसे जो कराची के दोस्त आते हैं ना, वो एक दफा लाहौर में आके हैरान रहते हैं, वो कहते हैं यार लाहौर में इतना कुछ है तो कराची में ऐसा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है, होना चाहिए। और क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं? कराची में देखें ना, आप देखें उनके रोड ही, किसी भी शहर के अगर आप रोड ही ठीक नहीं है तो वो शहर क्या मैसेज देगा आपको? ठीक है, लाहौर शहर के आप रोड्स देख लें, सफाई देख लें, और यकीन करें कराची के लोग जब आते हैं वो कहते हैं कि यार जमीन आसमान का फर्क है लाहौर और कराची में। मेरी दुआ है और मेरी अपील भी है कि कराची के दोस्तों से, उनके हुक्मरानों से, कि कराची शहर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इसकी खिदमत करें, उसको बेहतर की तरफ और बेहतर बनाएं, ताकि ये पाकिस्तान का बिग सिटी है और एक अच्छा मैसेज है। आप कराची का लाहौर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। कराची इंसानों का समंदर है। लाहौर जैसे कमोबेश 3 शहर हों तो
مشکل ایک کراچی بنتا ہے. میں کہتا ہوں سمندر ہے یا نہیں ہے، یا انیشیٹو تو لینا، کام تو شروع کرے نا، اس کی بہتری کے لیے کچھ سوچ بچار تو کرے نا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سندھ میں بھی نون لیگ کی حکومت ہوگی، نون لیگ کا وزیر اعلیٰ میری ہوگا؟ تو خواہش ہے، میری دعا ہے کہ پورے پاکستان میں مسلم لیگ نون اور نواز شریف کا جھنڈا بلند رہے. کیا پیغام دیں گے آپ پنجاب کے شہریوں کو، لاہور کے شہریوں کو پبلک افیئر یونٹ کے حوالے سے؟ پبلک افیئر یونٹ یہ لاہور شہر، پنجاب بلکہ پاکستان کا یونٹ ہے، اور انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا پبلک افیئر یونٹ پرائم منسٹر کے سایہ تلے میں بہتر سے بہتر پرفارمنس کرے گا، اور انشاءاللہ جتنے بھی سٹیزن ہیں جو ان کے جائز ایشوز ہیں وہ حل کر کے ان کی دہلیز تک لے جائے گا. باتیں سنی آپ نے پبلک افیئر یونٹ کے سربراہ عمران علی گرایا کی. پروگرام کے اختتام سے پہلے ایک چھوٹا سا پیغام: اپنا اور اپنے بچوں کا بہت سا خیال رکھیں. یہاں پروگرام نیوز ون اسپیشل کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.